بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے 6 روز بعد قطر ایک ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جس کی تیاری کے لیے وزیر خارجہ کا اجلاس جاری ہے۔ دوحہ سمٹ پورے مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف مذمت سے بڑھ کر ایک مشترکہ بیانیہ تشکیل دینے کا تاریخی موقع ہے، اور دنیا قطر اور دیگر علاقائی اسلامی ممالک کی جانب دیکھ رہی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کون کون سے آپشن سامنے لاتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اس اجلاس سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے یہ کانفرنس صرف مذمت تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ دنیا کو دکھانا ہوگا کہ عرب اور اسلامی دنیا میں اسرائیل کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک نئی سوچ بیدار ہو رہی ہے۔ عرب تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسرائیلی حملے کے بعد عرب قوم پرستی کا جذبہ بڑھ کر سامنے آیا ہے، اور اس حملے کو نہ صرف قطر بلکہ تمام عرب ممالک پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے، اور پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے حلیف ممالک نے بھی اس کی مذمت سے گریز نہیں کیا۔ لہذا یہ عرب اسلامی سمٹ عالمی سطح پر اسرائیل مخالف بیانیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ سربراہی اجلاس میں گزشتہ منگل کو اسرائیلی حملے کے حوالے سے ایک قرارداد اور مشترکہ اعلامیہ سمیت متعدد تجاویز پر بات چیت کی جائے گی، جسے آج عرب اور اسلامی وزراء خارجہ کے اجلاس میں حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کے مطابق اس وقت عرب اسلامی سربراہی اجلاس بلانے کی کئی معنی اور مضمرات ہیں۔ یہ اجلاس نہ صرف قطر کے ساتھ عرب و اسلامی یکجہتی کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ اسرائیلی انتہا پسندی کے خلاف مضبوط موقف اپنانے کا نادر موقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اجلاس اسرائیل کے بزدلانہ اور جارحیت پر مبنی اقدامات کے خلاف اسلامی دنیا کی ایک مشترکہ آواز ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آج ہو رہے اسلامی وزراء خارجہ کے اجلاس میں قطر سے اظہار یکجہتی کے ساتھ ایک اجتماعی پالیسی تشکیل دینے پر توجہ مرکوز ہوگی، تاکہ سربراہی اجلاس میں ایک مضبوط سیاسی موقف سامنے لایا جا سکے، جس سے اسرائیل کو ایک سخت پیغام دیا جائے۔ اس ضمن میں بہت سے اقدامات ہیں، جیسے کہ وہ ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی و اقتصادی تعلقات قائم ہیں وہ ان پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر مضبوط یکساں موقف سے دنیا خصوصاً مغربی ملکوں سے اپنی اہمیت منوا سکتے ہیں۔ خلیجی ممالک دنیا کو تیل کی ضروریات کا 40% فراہم کرتے ہیں، اور یہ معاملہ بھی انہیں خاص بناتا ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی عدالتوں اور تنظیموں کے ذریعے اسرائیل کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کے عمل میں اسرائیل کی بجائے براہ راست امریکہ سے بات چیت کا آپشن بھی موجود ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔